بغیر کسی اختلاف کے آپ کو اللہ کے رسول کا جانشین تسلیم کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ 3 دن تک حضرت صدیق اکبر لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ میں نے اپنی بیعت معاف کر دی، میرے سوا کسی اور کو خلیفہ بنا لیں، مجھ پر یہ بوجھ نہ ڈالیں۔ لیکن بار بار داماد رسول حسنین کے والد حضرت فاطمہ کے شوہر اسد اللہ الغالب حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور یہ فرماتے کہ ہم آپ کی بیعت سے آپ کو معافی نہیں دیں گے، آپ ہی اللہ کے رسول کے جانشین ہیں، اور اللہ کے رسول کی زندگی میں جب آپ کو اللہ کے رسول نے اپنے مصلح پر نائب بنایا اور باقی سب کو آپ کے پیچھے صفوں میں کھڑا کیا، تو اب کسی کی جرت اور مجال نہیں کہ خلافت سے آپ کو پیچھے ہٹا کے خود آ سکے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فیصلہ تھا، تمام مہاجرین کا یہ فیصلہ تھا، تمام انصار کا یہ فیصلہ تھا، سب اہل بیت رسول کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ اس لیے آپ کی خلافت پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اجماع یعنی سب کا اتفاق ہوا۔ اب اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ مانے تو وہ صحابہ کے اجماع کا منکر ہوگا، جس وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کوئی فیصلہ دے دیں اور کوئی کہے میں نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی کے بعد کوئی شخص تو معصوم نہیں ہے کہ جس کے فیصلے میں غلطی کا احتمال نہ ہو، تو کسی ایک شخص کے فیصلے کا انکار اللہ کے رسول کے بعد کسی بھی شخص کے، اس سے اگر آپ اختلاف کریں تو کفر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول کے بعد اس امت کا جو اجماع ہے، اجماع اس کو معصوم تسلیم کیا گیا ہے، اور امت میں بھی جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے وہ صحابہ ہیں، اور جب صحابہ کرام کسی مسئلے پر اتفاق کر جائیں اور اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو وہ اس راستے سے بھی ہٹ گیا اور وہ جہنمی بن گیا اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہوا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے، علماء نے لکھا ہے فتوے کی کتابوں میں کہ اس کا منکر مسلمان نہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے۔ باقی جتنے صحابہ بھی ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام لے کر اگر کوئی اختلاف کر دے ان کی صحابیت میں، اس کے کفر کا فتویٰ نہیں ہے، گمراہ ہوگا، اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا، بہت ساری چیزیں اور اس پہ لاگو ہو جائیں گی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان کو اللہ کے رسول کا صحابی نہیں مانتا تو وہ شخص اسلام سے نکل جائے گا، اور اگر کوئی کہے میں ان کو اللہ کے رسول کا خلیفہ نہیں مانتا تو وہ بھی اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی صحابیت تمام صحابہ میں کتنی مستند اور اونچی ہے، اور ان کی خلافت باقی خلافتوں سے کتنی زیادہ بھاری اور وزنی ہے۔